السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سردار طاہر محمود صاحب جو کہ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان سے پریزیڈنٹ ہیں. ان سے آج ہم جانیں گے ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، جو ایشوز ہیں، ان میں کس حد تک پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بالخصوص ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں. ایز اے پریزیڈنٹ یہ اس ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. یہ عاملہ ایکٹ جو ایس آر او آیا تھا 9241/2020 میں، جس میں ہمارے اوپر انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کی طرف سے یہ کمپلشن تھی کہ جو ڈی این ایف بی پیز ہیں، ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشنز، ان کو رجسٹر کیا جائے، جس میں جیمز اینڈ جیولرز، اس کے علاوہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں. ان کو رجسٹر کرنا تھا تاکہ کوئی بھی اینٹی منی لانڈرنگ، کوئی منی لانڈرر یا کوئی ٹیررسٹ جو ہے وہ اپنا پیسہ اس ریئل اسٹیٹ کے اندر پارک نہ کر سکے. بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا. یہ قانون 2020 میں آیا اور اس کے اوپر اس سلسلے میں جو ہمارے اوپر جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے اوپر اسپیسیفکلی جو رسپانسبلٹیز عائد کی گئی، وہ ہمیں اس میں ہمیں بہت سارے خدشات اور تحفظات تھے، جس کی وجہ سے ہم نے بہت سا نیگوشیٹ کیا ڈی این ایف بی پی اور نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے ساتھ. اور پھر الحمدللہ 17 اگست 2021 کو ہم نے ایک اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارے تحفظات تھے ان کو 95-99% الحمدللہ وہ ریزالو ہوئے. اور اس کے بعد جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں وہ ڈیفائن کی گئی کہ جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے، اگر اس کے پاس بیسیکلی یہ 3 لیئرز کے اندر اس کو چیک کیا جاتا ہے. سب سے پہلے بینک ٹرانزیکشن آئے تو اس میں بینک میں اگر کوئی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جاتا ہے تو ایک لیئر وہ ہے، وہاں پہ وہ نو یور کسٹمر KYC کرتا ہے بینک، اور ان سے ایک CDD فارم، کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس فارم سائن کرواتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس آتا ہے تو ایک چیک جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اس کے ID کارڈ سے اس کو جو ڈی این ایف بی پی کا ایپ ہے اس پہ اس کو انسرٹ کر کے یہ پتہ چلے گا کہ یہ وہ 4,500 لوگوں کی جو ٹیررسٹ ہیں ان کی یا منی لانڈرر ہیں ان کی جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جاری کردہ لسٹ ہے، یہ شخص اس کے ساتھ میچ تو نہیں کر رہا. اگر وہ میچ کر رہا ہوگا تو پھر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کام ہے کہ اس کے ساتھ وہ ٹرانزیکشن نہ کریں اور ایک STR سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ جنریٹ کریں گے. وہ اسی پورٹل کے اوپر، اسی ایپ کے اوپر ایک STR کا بٹن ہوگا جس کو آپ پریس کریں گے تو اس کی انفارمیشن کنسرن اداروں کو وہ چلی جائے گی. اس کے بعد آپ نے جب STR جنریٹ کر دی، STR کے بعد نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں اس کی جو آپ کے پاس کسٹمر آیا ہے اس کی انفارمیشن آپ نے اس سے لینی ہے. ایک ID کارڈ کی کاپی آپ لیں گے اس سے. دوسرا اس کے بعد جو سیلر پرچیزر کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، جو DC ویلیو یا FBR ویلیو کے ایکولنٹ اماؤنٹ کا جو آپ بنواتے ہیں اپنا ایگریمنٹ، وہ ایگریمنٹ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کی CDD فارم فل کرنا ہے. اور وہ جو بینک ٹرانزیکشن کا انسٹرومنٹ ہے وہ انسٹرومنٹ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. اور CDD فارم کے اندر بھی زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جو اگر ID کارڈ آپ کسی کا لیتے ہیں تو ڈیٹ آف برتھ بھی، نیم بھی، اس کا ایڈریس بھی اور CNIC نمبر بھی، وہ ساری چیزیں وہاں سے آ جاتی ہیں. پھر اگر وہ اپنے بہاف کے اوپر ٹرانزیکشن اپنے لیے کر رہا ہے یا آن بہاف وہ کسی کا اٹارنی ہے، وہ انفارمیشن آپ نے دے دینی ہے، لکھ لینی ہے اپنے CDD فارم کے اندر. اور لاسٹلی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیپ تو نہیں ہے، پیپ مین پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن، وہ آپ کو بلاکس دیے ہوں گے 5 سے 6، جس میں سے کسی ایک کو جو صاحب وہ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ انفارمیشن آپ نے اس کے اندر فل کر کے وہ اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے. اور اگر کوئی کمپنی یا کوئی ٹرسٹ، کوئی NGO
وہ لینا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے ایک فارم بھی ہے CDT کا، وہ آپ نے فل کرنا ہوگا کہ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کون کون ہیں، تو وہ چیزیں فل کر کے آپ نے اپنے پاس وہ اپنے ریکارڈ میں رکھنی ہے، اور اس کی مدت یہ ہے کہ آپ 4 سے 5 سال تک آپ نے اپنے پاس وہ محفوظ رکھنی ہے انفارمیشن۔ تو اسی کو ویریفائی کرنے کے لیے جو ہمارا سپروائزر ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، جو FBR کا FBR جو ہے وہ ہمارا ایز اے سپروائزری رول پلے کرے گا کہ یہ ہم اسٹیٹ ایجنٹ کے آفیسز کے اندر کو وزٹ کر کے اس کو ویریفائی کرے گا کہ ہاں یہ ریکارڈ کیپنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو وہ ریکارڈ کیپنگ ہو رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو رہی تو وہ آپ کو ٹائم دے گا کہ آپ میں اتنے ٹائم کے بعد آپ کے پاس ریوزٹ کروں گا تو آپ یہ اپنی چیزیں کمپلیٹ کریں گے۔ تو چونکہ ہماری یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ قومی ذمہ داری ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس گرے لسٹ سے باہر نکلے، تو اس کو چونکہ اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بھی باقی قوم کی طرح محب وطن لوگ ہیں، ٹیکس پیئرز ہیں زیادہ تر، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی غلط ٹرانزیکشن ہمارے ہاتھ سے نہ ہو۔ تو جو ہمارے پاس چیک ہے اس کے مطابق ہم یہ ریکارڈ رکھیں گے اور DNFBP کے اندر رجسٹریشن کروائیں گے، اور پھر ہمارا گورنمنٹ سے اس کے بعد جو آپ بات کریں گے تو آپ کو سمجھانا بھی آسان ہوگا اور لوگوں کو سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ تو اتھارٹیٹیو وے میں اگر آپ کریں گے اور اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر بننے والی کوئی پالیسی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ اتنی آسانی سے لوگوں کو گریسپ کروا سکتے ہیں۔ اچھا سر، جتنے بھی ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں پاکستان اس کے علاوہ جن پبلک کے لیے آپ کوئی میسج ڈلیور کرنا چاہیں بالخصوص FATF سے ریلیٹڈ جو اسٹیپ اٹھائے جا رہے ہیں اس سے؟ میری تمام جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ وہ ریکارڈ ہے جو آلموسٹ ہر شخص ہر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہمیں آرگنائز ہونا پڑے گا، یہ اب ہمارا ڈیجیٹل دور ہے، 21ویں صدی میں ہم تو ہمیں بھی پوری دنیا کے ساتھ یہ وہ قوانین ہیں جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ہمارے اس خطے کے تمام ممالک کے ساتھ بھی اور ایون اس خطے سے باہر بھی پوری دنیا کے اندر یہ قوانین لاگو ہیں جو بھی FATF کے ممبرز ہیں، تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب صرف یہ وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، بلڈر اور ڈیولپر کے لیے بھی یہی قانون ہے۔ وہ بلڈر ڈیولپر جو ہوگا جس کے پاس ٹرانسفر کے لیے کوئی شخص جائے گا تو جو تیسری ٹیئر ہے یا تیسری جو لیئر ہے وہ ٹرانسفرنگ اتھارٹی ہے، کو CDA ہے، LDA ہے، KDA ہے یا جو بھی ہیں، وہ ساری ٹرانسفرنگ اتھارٹیز اپنا ایک کمپلائنس آفیسر رکھیں گی اس کے لیے، اور وہی جو انفارمیشن ہم نے گیدر کی وہی انفارمیشن یہ بھی گیدر کریں گے کہ اگر ہم سے کوئی چیز مس ہو گئی تو جب وہ ٹرانسفر کروانے کے لیے جائے تو وہاں پہ وہ شخص جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے۔ تو انشاءاللہ مل جل کے ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کو اس گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے ہم اپنا پازیٹیو رول پلے کریں گے، اپنے لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں گے اور گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم گورنمنٹ کو بھی ہم یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں الحمدللہ کہ اتنی رسپانسبلٹی، چونکہ 90% 70% لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے بڑا مشکل ہے، کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہے، تو بڑے اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ پرابلمز ہیں، تو ہمیں اتنی رسپانسبلٹی ڈالی جائے جتنی کی رسپانسبلٹی لوگ لے سکیں۔ اب ایک چیچا وطنی کے اندر یا کسی جگہ پہ ایک شخص ٹیبل اور ایک چیئر رکھ کے بیٹھا ہے تو وہ پہلے بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم تھا کہ اپنے IRIS سسٹم کے اوپر ہر 15 دن کے بعد ٹرانزیکشنز اپنی اپلوڈ کرنی ہے، تو وہ بڑا مشکل تھا، بڑا کمپلیکیٹڈ تھا۔ الحمدللہ ہم یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئے، اور اب 17 اگست کی میٹنگ کے بعد جو ہمارا ابھان تھا یا جو ہمارے تحفظات تھے وہ الحمدللہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم یہاں سے آگے انشاءاللہ امید ہے کہ رجسٹریشن کا عمل بھی سٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ 2 ستمبر کی جو ڈیٹ ہے جس کے اندر 2 ستمبر کو FATF کا اجلاس ہو رہا ہے ایشیا پیسیفک گروپ کا، پرٹیکولرلی اسی کام کے لیے، وہ 27ویں جو شک ہے وہ 27ویں شک اسی کمپلائنس کے اوپر ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ملک اس کی کمپلائنس جیسے 26 پوائنٹس ہم نے کلیئر کیے ہیں اور یہ بڑا ریکارڈ ٹائم کے اندر ہمارے ملک نے یہ کلیئر کیے ہیں، تو یہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ 2 ستمبر کو، یہ تو 3 مہینے کے بعد پھر ہے، 3 مہینے کے بعد پھر جو کمپلائنس رپورٹ جائے گی یا اس کی مانیٹرنگ ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو۔